सामीन मोहतरम आदाब, मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। शाम की यूट्यूब लाइव बैठक में आप तमाम अफराद को खुशामदीद। सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल हमारे सामने है। इस APS वाक़ये में करीब 150 बेगुनाह अफराद कत्ल कर दिए गए थे। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार सानिहात हुए हैं, लेकिन इस तर्ज का सानिहा शायद अपनी नौइयत का वाहिद और खूनरेज तरीन है, जिसमें मासूम बच्चों को जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल गए थे, उन्हें खून में नहला दिया गया। इस वाक़ये के बाद एक जुडिशल कमीशन कायम किया गया था। बहुत मुजाहिरों के बाद, ख़ासतौर पर इस वाक़ये में अपने बच्चे खोने वाले वालिदैन ने एहतजाज करके शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया था और फिर एक अज़हुद नोटिस के ज़रिए एक जुडिशल कमीशन कायम किया गया था। अब उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा गया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जुडिशल कमीशन रिपोर्ट इस वाक़ये से मुतासिर अफराद के लिए कैसी है। हमारे साथ मौजूद हैं फजल खान एडवोकेट, जिनका बेटा इस वाक़ये में शहीद हो गया था। उनसे दरियाफ्त करते हैं कि उनकी नज़र में ये वाक़या क्या था। इस वाक़ये की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, क्या वो इस पर मुतमिन हैं और उनका लाहे अमल मुस्तकबिल में क्या होगा। आइए बात करते हैं फजल खान एडवोकेट से। फजल खान एडवोकेट हमारे साथ हैं। आप आर्मी पब्लिक स्कूल शोहदा फोरम हैं, उसके सदर भी हैं और इसके अलावा समाजी तौर पर भी मुतहरिक हैं। फजल भाई आदाब अर्ज़ है, कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फजल भाई, आपने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो एक सानेहा, शायद पाकिस्तान की तारीख के जो बदतरीन सानेहात थे उनमें से एक था, वो उसकी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट अब सामने आ गई है 6 साल के बाद, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। अच्छा, मैं यहां पर आपसे जो सवालात करूंगा वो क्योंकि एक आम फर्द को समझाना है हमने पूरी बात, तो इसलिए बहुत ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद आप बता चुके हो पहले, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपसे पूछूं, और या वो चीजें भी होंगी जो हम शायद जानते भी हैं, लेकिन जो चाहूंगा कि आम लोग, जो आम अफराद हैं, उनको समझाना है हमने। आप इस वाक़ये से मुतासिर शख्स भी हैं, आपने इस वाक़ये को करीब से देखा भी है, दुख भी है। ये जुडिशल कमीशन रिपोर्ट अब आपके सामने है, आपकी नजर में ये जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कैसी है? बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट मौजू पर बात की। बल्कि मैं शुहदाए APS के पेरेंट्स के बिहाफ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अदरवाइज तो आप कल से देख रहे हैं ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है, बल्कि परसों से, और बदकिस्मती से हमारा नेशनल मीडिया, हमारा टेलीविज़न जो है, हमारा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक तमाम मीडिया बिल्कुल उस पर खामोशी छाई हुई है। फिर मैं आता हूँ इस कमीशन की तरफ पे। ये कमीशन जो है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये इन शुहदा की कौम के जख्मों पर नमक बरसने के मुतरादिफ है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस कमीशन रिपोर्ट में उन सारी चीज़ों को बाईपास किया गया है जिनकी वजह से या जिसकी बुनियाद पर हम चाहते थे कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन अपॉइंट होकर, कॉन्स्टिट्यूट होकर इस सारे वाक़े की तहकीकात करे। तो बहुत मायूसी हुई है। इस कमीशन रिपोर्ट में आपको बताता चलूँ, तकरीबन 9000 पेजेस पे इन्होंने कहा है। अगर मैं फिगर में थोड़ा सा गलत हो जाऊं तो आप मुझे एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई थी, हमें भी नहीं बताई गई इसकी जो अभी परसों मीडिया के ज़रिए हमें ये इत्तला दी जा रही है कि ये पब्लिक हो गई है। और इस रिपोर्ट की अगर आप ये सारा जो इंक्वायरी हुई है ऑलमोस्ट 9000 सफ़हात पर, इसका जो रिपोर्ट इन्होंने बनाया है वो तकरीबन 525 या 527 सफ़हात पे है। और फिर उसकी जो कंक्लूजन आई है वो अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इवन एक कॉमन मैन
وہ اگر دیکھے گا تو اس کو شدید افسوس ہوگا، کیونکہ جس جو 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 ان کا بنیادی، جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، جو ان کا ڈومین تھا، جو کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر کسی اور سائٹ پہ لگ گیا۔ اور اہم بات جو آپ کے علم میں اور ناظرین کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہے، جو کنکلوژن ہے، جو باٹم لائنز ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی نہیں لگتی کہ یہ کسی جج صاحب نے یا کسی جوڈیشل مائنڈ شخص نے بنائی ہے۔ یہ وہی ٹپیکل فکرے، وہی سینٹینسز جو نارملی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن پر ہماری انگلیاں اٹھی تھی، جن پر ہم شک کرتے تھے، بلکہ اب تو یقین کرتے ہیں کافی عرصے سے۔ یہ لگتا ایسا ہے کہ کسی اور نے یہ رپورٹ فائنلی تیار کر کے صرف ان جج صاحب سے دستخط کروائے ہیں۔ جی اچھا، آپ نے کہا میڈیا کور نہیں کر، اتنا بڑا سانحہ ہے، 130 سے زائد بچے ہمارے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ شاید میں نے پھر بتا دوں کہ شاید پاکستان کی بلکہ ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں اس انداز کا واقعہ جہاں اسکول کو اس طرح سے خون میں نہلا دیا گیا ہو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میڈیا کے کور نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہی تو مین بات ہے۔ سمجھدار لوگ خود سمجھ جائیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جو بھی شخص ہے، ادارے ہیں یا حکومت ہے، وہ اگر وتھ کلین ہینڈز ہیں، مطلب وہ اخلاص مند ہے، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے یا ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، تو پھر تو چاہیے ہوتا کہ اس پر اوپن ڈیبیٹ ہوتی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہو پاکستان میں بلکہ برصغیر میں آج کل جو ٹیلی ویژن پہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس پہ خاص طور پر پاکستان میں پرائم ٹائم پر وہ گھنٹوں بیٹھ کر تجزیہ کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا بلکہ دنوں تک معمولی سی بات پر وہ آسمان سر پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن اتنا امپورٹنٹ ایشو جس میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں کہ اس میں تقریباً 147 اسٹوڈنٹس along with their teacher جن کا اسٹاف کے ساتھ تھا، 22 اسٹاف تھا، ریمیننگ ور دا اسٹوڈنٹ۔ ہاں، وہ میں نہیں کہا، میں نے بچوں کا کہا، میں نے بچوں کا ذکر کیا کہ غالباً 133 بچے تھے۔ جی تو بڑی بربریت سے ان کو قتل کیا گیا۔ پھر جس طریقے سے قوم کو بتایا گیا کہ یہ قومی سانحہ ہے، اسی آرمی پبلک اسکول کے سانحے کو بنیاد بنا کر ملٹری کورٹس قائم کی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو، نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو ملٹری کورٹس تھی 2 سال کمپلیشن کے بعد 2 سال مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا، ان کو توسیع دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماورائے آئین اختیارات دیے گئے ان اداروں کو جنہوں نے اسی سانحوں کو بنیاد بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج 6 سال پورے ہونے والے ہیں، دسمبر میں 6 سال پورے ہو جائیں گے، لیکن اس ایک سانحے کو میں اگر ٹیسٹ کیس کے طور بھی لے لوں تو نہ تو اس سانحے کے جو لواحقین ہیں، جو افیکٹیز ہیں، نہ تو ان کو کسی طریقے سے بھی انصاف تو دور کی بات، انصاف کے نام پر وہ آنکھوں میں دھول بھی نہیں جھونکی گئی۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں کور کمانڈر پشاور نے بلا کر ساتھ اور بھی اہم شخصیات کی اسی ادارے کی، انہوں نے بریفنگ دی تھی، انہوں نے ہمیں ان کیمرہ بھی اور پھر مختلف موقعوں پہ بار بار یہ یقین دہانی کروائی تھی۔ آپ کو یاد ہو ہمارے ایک جنرل راحیل شریف صاحب ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو بلکہ دنیا کو کہتے تھے کہ میں نے ان بچوں کی تصویریں اپنے ٹیبل کی ڈرارز میں رکھی ہوئی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے حوصلے بڑھتے ہیں اور میں ان بچوں کے خون کا انتقام لوں گا، اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کروں گا۔ لیکن افسوس کہ وہ سارا ڈرامہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب آئے، اس نے بھی یہی کہانی دہرائی
لیکن افسوس کیونکہ لگتا یہ ہے، وہ میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ کیوں میڈیا پہ کوریج نہیں دی جا رہی. تو اگر کسی کے دل میں چوری نہ ہو تو وہ اوپنلی آ کے کسی بھی فورم پہ کہیں پہ بھی وہ آ کے اگر وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کریں. ہم نے ٹائم اینڈ اگین ان کو چیلنج دیا ہے کہ کسی بھی فورم پہ، میڈیا پہ، کسی بھی کورٹ میں جہاں پہ چند ذی شعور کامن سمجھ بوجھ والے لوگ آپ بٹھا دیں اور وہ یہ اگر ثابت کر دیں کہ ہم غلط بول رہے ہیں یا ہم جو الزامات لگا رہے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں یا ویسی جذباتی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں وہ اتنی برداشت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے، یہ آنکھ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے کہ یہ آ کے کسی بھی فورم پہ ہمیں موقع دے، ہماری آواز سنے. بے شک یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے جس طرح یہ چاہتے ہیں. اس وجہ سے میڈیا پہ قدغن ہے. جی اچھا یہ بتائیں فضل بھائی کہ ہم اس واقعے میں کم از کم 100 خاندان تو ہوں گے نا جو جن کے ہاں بچے جن کے قتل ہوئے، لیکن ہم نے میڈیا پر چند خاندان ہی دیکھے ہیں جو بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. 100 خاندان تو نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ تمام، کیونکہ یہ واقعہ تو ایک مثالیے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا. اس واقعے سے پاکستان کے بہت سارے کمیونٹیز ہیں، بہت ساری اقوام ہیں، ان کے جذبات وابستہ تھے. اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک پورا بیانیہ کھڑا کیا جا سکتا تھا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف. تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان بچوں کے والدین جو اس ظلم کا شکار ہوئے، جن کے بچے اس واقعے میں جان سے گئے، ان والدین کو لایا جاتا ٹی وی پر؟ لیکن ہم نے تو چند خاندان ہیں جو دیکھے ہیں، باقیوں کی تو کہانیاں ہمیں معلوم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جی بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے. یہ ریاست دراصل ریاست تو وہ ہائی جیک ہو کے ایک خاص ایک بلڈنگ ہے وہاں تک محدود ہو گئی ہے. وہ بلڈنگ جو پنڈی میں واقع ہے تو اس کا مقابلہ میرے خیال میں کامن شخص کی تو بات چھوڑیں، بہت بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکی ہیں. بہت بڑے سیاسی ہمارے لیڈر جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاور بھی ہے، مینڈیٹ بھی تھا، حکومتیں بھی رہی ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکی اور اکثر مجبوراً اپنے ملک سے کوچ کر گئے یا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب واپس آتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے اکثر والدین جن کی زیادہ تروں کی جو معاشی مجبوریاں آپ سمجھ لیں، جو سرکاری نوکریاں کرتے تھے سول گورنمنٹ میں، کہیں پہ کوئی ٹیچر ہے، کہیں پہ کوئی وابڈا میں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، سوئی گیس میں ہے، کہیں پہ وہ جاب کر رہے تھے، تو ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی گئی کہ وہ بیچارے نہ پروٹیسٹ کر سکے، نہ فرنٹ پر ہاں. لیکن فضل بھائی ہمارے ہاں تو میڈیا فوراً پہنچ جاتا ہے نا. ہمارے ہاں تو میڈیا، یہاں کوئی بندہ چوہے کا گوشت بیچ رہا ہوتا ہے تو تب بھی پہنچ جاتا ہے، مردہ جانوروں کی انتڑیوں پر بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ میڈیا خود کیوں نہیں پہنچ گیا ان لوگوں کے گھروں پہ؟ بالکل میڈیا والے آئے تھے. میں آپ کو ایسے درجنوں میڈیا کے دوست بتا سکتا ہوں جنہوں نے رپورٹیں کی ہیں، انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑے نامی گرامی اینکر صاحبان آئے تھے، انہوں نے ریکارڈنگیں بھی کی ہے. لیکن بدقسمتی سے جب وہ آنیئر ہونے کا ٹائم آتا تو وہ اس کو آنیئر نہیں کرتے. مجھے کئی دفعہ، میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو 2-3 دفعہ مجھے اسلام آباد بلایا گیا. نیشنل ٹی وی آپ خود کو کہہ لیں، بہت اہم ٹی وی چینل. وہاں پر جب اینڈ ٹائمز 5 منٹ یا 10 منٹ رہتے تھے پروگرام پہ، وہ منسوخ کر دیا گیا یا کینسل کر دیا گیا. البتہ چند جو پروگرام آپ نے دیکھے ہوں جس میں اگر ہم آئے تھے اور ہم نے اپنی بات پبلک تک پہنچائی تھی، وہ ایسے تھے کہ براہ راست تھے یا 16 دسمبر کے ہی دن پر تھے، جس دن پہ نارملی بھی میڈیا آؤٹ لیٹس کو، جو میڈیا مالکان ہے یا جو چینل ہیں، ان کو ہاٹ ٹاپک چاہیے ہوتے ہیں. تو 16 دسمبر جو پہلی برسی تھی، دوسری برسی تھی، تیسری تھی، اس کے علاوہ جو عام دن تھے جن میں
جب بھی ہم نے یا احتجاج کیا، ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پر احتجاج کیا، لیکن بدقسمتی سے ہماری نہ تو اس کو کوریج دی گئی، نہ وہ اس کو ٹی وی پہ بتایا گیا. ہم نے بارہا پریس کانفرنسیں کی ہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ بار بار ہم نے بائیکاٹ کیے. جو گورنمنٹ کی طرف سے 16 دسمبر کی برسیاں جب منائی گئیں صرف فوٹو سیشن کے لیے یا اس طرح کی ریلیونٹ، تو لیکن وہ ساری جگہوں پہ ہمیں سوری ہم آپ کو کوریج نہیں دے سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں. تو بات اس طرح ہوتی ہے کہ اس وجہ سے ممکن نہیں رہا کہ ہم اپنے دوست میڈیا کے ذریعے اپنی بات آگے پہنچاتے. جی اچھا، آپ نے فرمایا کہ میڈیا کے لوگ آئے بھی تھے، انہوں نے رپورٹ بھی کیا، پھر وہ رپورٹ چلی نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر یہ رپورٹ نہیں چل رہی، میں نے پہلے بتایا کہ کچھ خاندان ہیں، کچھ فیملیز ہیں جن کو ہم نے مسلسل دیکھا کہ ان کی رپورٹس آ رہی ہیں. سب کی کہانی تو ایک جیسی ہی ہے، پھر سب کی رپورٹس کیوں سامنے نہیں آ سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یہ بڑی بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا. مسئلہ یہ ہے کہ تمام سین وائسز جو قانون کے مطابق، اپنے حقوق کے مطابق اگر سوال کرتے ہیں، اگر کسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مطلب ان کو کویسچن کرتے ہیں، تو پھر ان آوازوں کو دبانے کے لیے ان کو میڈیا پر نہیں لایا جاتا. میں آپ کو ایک دو ایسے واقعات کہہ دوں. یہاں پر جب 16 دسمبر اور 6 ستمبر کے حوالے سے وہ نیشنل ایونٹس یا ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ہوتی تھی، تو ہم تقریباً 16 پیرنٹس ان کو وہاں پر مدعو ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہاں پر کور کمانڈر صاحب ہوں گے، وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ خواتین یا حضرات وہاں پر سوال کریں، ان کی مطلب ہے ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے. تو اس لیے اکثر ہم یہ اوائڈ کرتے تھے اور ابھی تک کرتے ہیں. اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں اس رپورٹ پر. اچھا، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 525 صفحات پر مبنی رپورٹ ہے میری معلومات کے مطابق. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ مقامی افراد نے اپنے قوم کے ساتھ غداری کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ پشتون تھے، مقامی پشتونوں نے ان دہشت گردوں کی معاونت کی اور اس کے ذریعے وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن مجھے بطور اس پوری رپورٹ کو پڑھنے والے کے قاری کے طور پر اور ساتھ ہی اس واقعے کو دیکھنے والے کے طور پر دو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مقامی افراد تو ٹھیک ہے، لیکن عام بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ اور اس سطح کا واقعہ وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ایک طویل منصوبہ بندی نہ کی گئی ہو، اس کے لیے ریسورسز جمع نہ کیے گئے ہوں، وہاں جا کے ایک سے زیادہ مرتبہ جائے وقوع پر جا کر حملے سے پہلے پوری کی پوری ریہرسل نہ کی گئی ہو، پھر اندر کی معلومات تو کیا یہ رپورٹ جواب دیتی ہے ان سوالات کا؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں. پہلے میں آؤں گا اس بات پر جہاں آپ نے اشارہ کیا کہ اپنے لوگوں نے دغا دیا. اب اپنے لوگوں سے ان کا جو اس رپورٹ میں ان کی مراد ہے لوکل پیپل جو وہاں پر رہتے ہیں یا لوکل رہائشی ہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. یہ جن صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، اتنی تو ان کو عقل آنی چاہیے کہ یہ جو اسکول ہے یہ کسی ریموٹ ایریا میں، کسی گاؤں میں، کسی بارڈر پہ واقع نہیں. یہ اسکول جو ہے یہ پشاور کے کیپٹل، یہ پشاور جو ہمارا KPK کا کیپٹل ہے، پشاور کے کنٹونمنٹ میں چاونی میں واقع ہے، جہاں پہ سراؤنڈنگز میں آپ کو اسٹیشن کمانڈر صاحب کا گھر اور دفتر، کور کمانڈر صاحب کا گھر اور دفتر، اس طرح مختلف ڈپٹی کمشنر، چیف منسٹر ہاؤس، گورنر ہاؤس، پولیس کے ہیڈ کوارٹر، ISI کے دفتر، MI کے دفتر، میں نام لیتا تھک جاؤں گا. یہ تو ان کی کالونی ہے. پورا جو ایریا ہے وہاں پر نہ تو کوئی
लोकल ना वो देहात है ना वहाँ पे लोकल लोग थे। अब अगर हाँ इन लोगों ने इन दहशतगर्दों को बहिफाजत अंदर आने दिया, कार्रवाई करने के बाद वापस जाने दिया, तो फिर अंदर के लोग कौन हो गए ये आप बखूबी अंदाजा लगाइए। लेकिन इनसे जो मुराद इन्होंने देने की लोगों को कोशिश की है कि जनरल पब्लिक ने, तो ये नामुमकिन है। जनाब अली, थोड़ी सी वजाहिद करता चलूं कि इस एरिया में मैं पेशावर में पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब पेशावर कैंट में पैदा हुए हैं, हम यहीं के पैदाइशी हैं। हम वेल ड्रेस होके यूनिफॉर्म में जब अपनी पेशवराना ड्यूटीज के लिए अपने कोर्ट्स जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम कैंट से गुजरते हैं तो हमारी तलाशियां ली जाती हैं, हमारी गाड़ियों के बॉनेट्स को ले जाते हैं, हमारी डिग्गियां को ली जाती हैं, हमारी सम टाइम बॉडी सर्च की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, हम बआसानी नहीं गुजर सकते। तो वहां पर हाउ कम इतनी तादाद में, तादाद पे मैं फिर थोड़ी सी तफसील दूंगा कि वो जिस तरह इन्होंने कहानी बताई कि 12 अफराद या 14 अफराद, जबकि हकीकत 24-25 थी, लेकिन जब हम इनकी बात ही मान लें कि वो अगर 8-9 भी थे तो वो किस तरह मुमकिन था कि एक सुजुकी कैरी डब्बे में ये लोग ट्रैवल करते हुए पता नहीं कहाँ पे, इनकी स्टोरी के मुताबिक अफगानिस्तान के बॉर्डर से ये लोग ट्रैवल करते करते पहुंच गए यहाँ पर। इन्होंने अपनी गाड़ी को आग लगाई, इनके पास सीढ़ी ऑलरेडी अपनी गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई थी, इनको किसी ने भी नहीं इंटरसेप्ट किया। मैं जब भी चाहें, कोई भी चाहे मेरे साथ इस पे आर्गुमेंट्स करें, मैं इनको गिनवा के देता हूं कि बॉर्डर से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी चेक पोस्टों से आप क्रॉस होके आते हैं, कितने मैं कहता हूं मुमकिन नहीं है एक दूसरे शहर से आने वाले, दूसरा मुल्क तो छोड़ें, मैंने मिसाल दी कि हम यहाँ के पैदाइशी रिहायशी लोग इतना इजीली नहीं जा सकते हैं, लोग कैंट को अवॉइड करते हैं कि जनाब छोड़ें, वहाँ पे तलाशी देनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये मुमकिन नहीं था फिजिकली। फिर जिस अंदाज से इस वाकया में जो दीगर बातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सामने लाऊंगा। हमारी ख्वाहिश ये थी कि अदालत खुद ही इंसाफ करे, लेकिन जब ये होता हुआ मुमकिन नहीं आएगा तो फिर हम भी अदर सोर्सेज से पब्लिक के सामने काफ़ी सारे हकाइक लाएंगे, फिर उसमें जिसका जो होना होगा फिर वो देखी जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ऐसी कहानियां हैं, मेड कहानियां हैं, ये इसको हम अगर साइड पे रख लें, मैं सिर्फ आऊँगा इस अपने आज के प्रोग्राम के आपको मैं वो करूँगा कि उसको मैं सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट के हवाले तक अगर महदूद कर लूँ। कमीशन की रिपोर्ट में जो मोहतरम साहिब थे जो कमीशन को प्रिजाइड कर रहे थे, उसको ये इख्तियार नहीं था जिस तरीके से वो कर रहे हैं चीज़ें। इसमें तो सिंपल इनको करना चाहिए थे कि हमारे बयानात और उन बयानात की रोशनी में काउंटर करने के लिए, अगर डिफेंड करने के लिए किसी और का, गवर्नमेंट का या इदारों का कोई है नैरेटिव, वो लाके वो अपना बयान करते, हमारे सवालों के जवाब देते, और उसके मुताबिक ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो जज साहब थे मोहतरम, इनको रिपोर्ट कंपाइल करनी थी कि जी फलां फलां शख्स जिम्मेदार है, फलां फलां शख्स की नेग्लिजेंस है या फलां फलां शख्स बेगुनाह है, बस सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें शेर व शायरी की गई है, उसमें तारीफें की गई हैं जो टिपिकल हमारे इदारे करते रहते हैं। इतने बड़े सानहे होने के बाद उनका जो काम होता है कि वो नगमे रिलीज करते हैं जिसमें अपनी तारीफें करते हैं। तो ये कमीशन रिपोर्ट भी बदकिस्मती से उन्हीं तारीफों के नज़र हो गया है। यहाँ पर असल बातों को ना ही डिस्कस किया गया है, ना वो पॉइंट्स जिनको होना चाहिए थे ना ही उनका आयदा किया गया है, बल्कि असल मुद्दे को, असल टॉपिक को छोड़कर तारीफें की जा रही हैं। तो आप खुद समझ ले ये कैसा कमीशन है। इस रिपोर्ट में फजल भाई लिखा हुआ है कि अफगान बॉर्डर से ये दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों को धोखा देके इसलिए पहुंच गए चूंकि अफगान महाजरीन की बॉर्डर के आर पार नकलो हरकत
اسے محدود نہیں بنایا گیا تھا. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین چونکہ آ جا رہے ہیں, اس بیچ میں وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے حملہ کر دیا. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, ایوری پرسن آف پروڈنٹ مائنڈ, کامن سینس کی بات ہے, آپ کیلکولیشن کریں. میں یہاں سے اگر جاؤں گا لاہور میں, آپ یقین کریں میں بچپن سے اسٹڈی پہ جاتا رہا ہوں لاہور, لیکن میں اب آج اگر پھر جاؤں گا میں پریشان ہو جاؤں گا. میں اسلام آباد جاتا ہوں, میں نیویگیشن استعمال کرتا ہوں, مجھے ممکن نہیں ہوتا ہے, حالانکہ بیسیوں سینکڑوں دفعہ جا چکے ہیں, لیکن ممکن نہیں ہوتا ہے کہ میں ایڈریس پر پہنچ جاؤں. پہلی بات یہ کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے بیس میں, تو یہ کہانی اگر ہمیں کوئی 30 سال پہلے سناتا تو کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے, جس طریقے سے یہ جو آپریشنیں ہو رہی تھی, بارڈروں کو جس طرح سے ٹائٹ اور سیل کر دیا گیا ہے آلموسٹ, اور اس واقعے سے پہلے بھی عام آدمی تو چلے, ایک آدھ شخص اگر کسی کو چکما دے کے کسی اور کے بیس میں, کسی لوکل بندے کے بیس میں یا ان کے ساتھ مل کے آ گیا, یہ عقل مانتی ہے. لیکن اتنے تعداد میں دہشت گرد جو ان کے مطابق 8-9 تھے, لیکن ہمارے مطابق سے مراد یہ ہے کہ اس اسکول میں عینی شاہدین بھی ہیں. تو کہ بھائی آپ اس پہ ذرا اس طرح کی دیکھیں, 1420 اسکول کی 1400 بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے. آپ کن کن کے منہ زپ کریں گے؟ وہاں پر ان بچوں نے جو سینکڑوں 150 بچہ تو تقریباً شہید ہو گیا, لیکن جو ریمیننگ بچے رہ گئے, جو ٹیچر سٹاف رہ گیا, وہ اندھے تو نہیں تھے, نہ ان کی آنکھوں پر پٹی تھی. انہوں نے تو دیکھا تعداد کہ یہاں پہ تقریباً وہ 22 سے لے کے 24 تک افراد تھے. تو یہ 22-24 افراد جو شکل سے ہی دہشت گرد لگ رہے تھے, ٹیررسٹ لگ رہے تھے سو کالڈ, ان کی لمبی داڑیاں, ان کی ڈریسنگ, ان کا گیٹ اپ, یہ ہاں لیکن 22-24 فضل بھائی 22-24 افراد ایک گاڑی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ کہانی اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کی گئی ہے. پھر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی بات بھی اگر ہم مان لیں کہ یہ 7-8 تھے, تو 8 بندے ایک سوزوکی کیری ڈبے میں, اچھا یہ دیکھیں سوزوکی کیری ڈبہ جس کا نمبر پلیٹ جس کے اسلام آباد کا تھا وہ آتا ہے, اس میں فزیکلی اگر 5-6-8 بچے آپ کہہ دیں تو وہ ممکن ہے آنا. لیکن ایسی جسامت کے افراد جن کے پاس ایمونیشن, ان کے پاس مائنز, ان کے پاس خودکش جیکٹیں, ان کے پاس اتنی تعداد میں اسلحہ اور وہ بلٹس کہ جو اگلی مارننگ تک ان کی آوازیں سنی جاتی رہی ہیں, اور اس شام تک بھی 4-5 گھنٹے ان کے کہنے کے مطابق وہ مقابلہ کرتے رہے ہیں یا وہ فائرنگ کرتے رہے ہیں. تو یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بارڈر کو کراس کر کے پھر بھائی اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگ کا, یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اسکول میں 10 بج کر تقریباً 15 منٹ, 10:10 ان دا مارننگ, وہاں اس ٹائم پہ یہ حملہ ہوا. تو اگر صبح کوئی جو کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے روپ میں انہوں نے بارڈر کراس کیا, تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ اتنی چیک پوسٹوں سے, میرے خیال میں 1 درجن سے زیادہ چیک پوائنٹس ہیں, وہاں سے ہوتے ہوئے یہ آرام سے یہاں پر پہنچے. ان کو کسی نے انٹرسپٹ نہیں کیا, انہوں نے آرام سے اپنی گاڑی سے ریل کروائی. ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ جو رپورٹ کر رہی ہے کہ بھئی وہ پہلے آ گئے ہوں گے, کچھ دن پہلے افغان مہاجرین کے روپ میں وہ آ گئے ہوں گے, انہوں نے وہاں قیام کیا ہوگا, کسی جگہ پر انہوں نے کرائے پر کوئی گھر لیا ہوگا, وہاں پر انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوگی, پھر حملہ کیا ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, میں سمپل چلیے ہم آپ کی یہ جو ان کی باتیں ہیں, ان کا ورژن ہے, یہ سارا ہم مان لیتے ہیں. سیکیورٹی کی جو اپنی پوزیشن وہاں پہ تھی, تو اس اسکول میں 20 جو یونیفارمڈ پرسنز تھے, ان کی سیکیورٹی ہوتی تھی اسکول کے پرائیویٹ سیکیورٹی کے علاوہ.
स्कूल के प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके अलावा यूनिफॉर्म पर्सनल फौज के ड्रेसेस में ये 20 अफराद की ड्यूटी होती थी और ये मुख्तलिफ उसके ऊपर बैठे होते थे मोर्चों पे और उनके पास जिस किस्म का असलहा था उससे मेरे ख्याल में कितने मील दूर तक किसी को निशाना बनाया जा सकता था। तो जब इस वाकया को ये एपीएस का सानिहा होने लगा तो ये इस तरह नहीं था, इसके लिए पहले एक अलर्ट जारी की गई थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल बॉयज पेशावर पर हमला होने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और आप नोट कर लें कि पेशावर में सिर्फ एक ही आर्मी पब्लिक स्कूल बॉयज है, बाकी जो वो गर्ल्स ब्रांच और किंडरगार्टन वो बच्चों के अलग हैं, बॉयज सिर्फ एक है। तो स्पेसिफिक थ्रेट था, बड़ा क्लियर थ्रेट था कि आर्मी पब्लिक स्कूल बॉयज पेशावर पर हमला होने वाला है। मैं आपको वो प्रूफ दे सकता हूँ, वो थ्रेट अलर्ट की कॉपी दे सकता हूँ, उस पर ये लिखा हुआ था। तो चाहिए ये था कि अगर थ्रेट अलर्ट आता है तो सिक्योरिटी अगर 20 टाइम नहीं, 10 टाइम नहीं, 5 टाइम नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम तो डबल होनी चाहिए थी कि नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बजाय 20 सिक्योरिटी स्टाफ को 40 करने के इन्होंने इसको रिड्यूस किया कितने तक, सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल। तो 20 अफराद से आप एकदम 2 तक क्यों लाए हैं? और ये बात ऐसे नहीं है कि मैं ज़बानी कह रहा हूँ, ये एडमिटेड किया है। मैं आपको गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पेशावर के उस वक़्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने मेरे सामने इस बात का एतराफ़ किया कि जी हमें मुख्तलिफ ऑपरेशनों के लिए मुख्तलिफ जगहों से सिक्योरिटी के जो हमारे पर्सनल थे उनको कम करके उधर भिजवाना पड़ा। फिर उससे मैंने उसी वक़्त एक सवाल किया था कि हमसे मुलाकात के लिए हमारे कोर कमांडर साहब उस वक़्त के थे, वो मुलाकात करने के लिए हमारे साथ आए थे पेशावर सर्विसेज क्लब में, हमें तसल्ली देने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए। तो उस वक़्त उसके पास तकरीबन 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी के अफराद थे, स्कैनर मशीनें थी, सब कुछ था। तो मैंने सवाल किया कि कोर कमांडर साहब, आप तो 2 या महीना या 2 महीना या साल 2 साल में रिटायर हो जाओगे, आपकी इतनी एज नहीं है और इतने आप थ्रेट पे भी नहीं है, आप हमसे मिलने आ रहे हैं, हम एपीएस के शुहदा के जो पेरेंट्स हैं, हमसे आपको क्या खतरा हो सकता है? हमारे मोबाइल फोन, हमारे आईडी कार्ड आपने ले लिए हैं और आप हमसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास 200 से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी का कंटिजेंट और वो स्कैनर मशीन और सब कुछ है। और दूसरी तरफ पे वो बच्चे जो इस कौम के बच्चे थे, हो सकता था कि इन बच्चों में से कोई इस मुल्क का सदर बनता, वजीर आजम बनता, जनरल बनता। उनकी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया? वहां से जो 20 अफराद थे उनको आपने 18 बंदों को कोई और भिजवा दिया, सिर्फ 2 अफराद आपने उधर छोड़ दिए। ये कैसी बातें हैं? अच्छा, सिक्योरिटी का जो थ्रेट उनको मिला उसके बाद क्या इकदाम की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो थ्रेट अलर्ट फॉरवर्ड की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कंसर्न होम सेक्रेटरी था उस वक्त का अख्तर अली खान, उसने एडमिट किया था बड़े ओपन में मीडिया पे कि बिल्कुल ये हमारी गलती थी। ना उसको सजा दी गई, ना उस थ्रेट अलर्ट का फॉलो अप किया गया कि वो किसने उसमें कोताही की है, कहाँ पे आके उसको ब्रेक लगी है, क्यों उसके थ्रेट अलर्ट के नतीजे में हिफाजती इकदामात नहीं किए गए। और एटलीस्ट एक दूसरी अहम बात, किसी भी मुल्क में बल्कि स्पेशली पाकिस्तान में जब ऐसे स्कूलों में कोई भी वाकया होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कूल में जब बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते थे, वैक्सीन कराई जाती थी या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चेंज करवाना होता था, तो हमें इत्तला दी जाती कि डू यू हैव द परमिशन, हमसे इजाजत ली जाती थी और हमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से ना ही इस थ्रेट अलर्ट के बारे में हमें मुतला किया गया कि ये थ्रेट अलर्ट है, अब आपकी मर्जी है, आप बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, ये हमें कन्वे नहीं किया गया। ये किसकी नेग्लिजेंस है? फिर इसके बाद एक अहम बात, स्कूल में उस दिन पर जो सबसे अहम बात है, स्कूल में उस दिन पर एक फर्स्ट एड के नाम पे ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो जो ट्रेनिंग थी वो शेड्यूल नहीं थी, वो
یہ آرمی پبلک اسکول کا جو سلیبس ہوتا ہے یہ پورے سال کا ایک پروگرام بنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ایگزام ہوگا، اس ٹائم پہ چھٹیاں ہوں گی، اس ٹائم پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر اس میں اگر آل آف سڈن ایمرجنسی کی بنیاد پہ کوئی چینجز آتی ہے تو ایک اسپیشل سرکولر ایشو ہوتا ہے، پیرنٹس کو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ واقعہ ہے یا کوئی بات ہے، پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا. پھر بہت اہم بات ایک اور بھی ہے کہ یہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ جو ہے یہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اے پی ایس کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہو آ کے مجھے یہ کوئی ڈاکومنٹری پروف، کوئی ویژول کسی بھی طریقے سے یہ ثابت کر دے، یہ نہیں تھا. پھر یہ جو فرسٹ ایڈ ٹریننگ پلان کیا گیا تھا اس فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے لیے یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. لیکن بدقسمتی سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی خوش قسمتی تھی، وہ بھی ہمارے بچے تھے کہ ان کی مطلب ہے وہ پارٹی ہو گئی اسکول میں اور وہ آف ہو گئے تھے. یہ میجر صاحب جو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دینے آئے تھے انہوں نے پرنسپل کو ڈانٹا کہ آپ اسکول میں آڈیٹوریم میں بچے کیوں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ پرنسپل نے کہ جناب ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دی گئی تھی، ہماری تو علم میں نہیں ہے، ورنہ ہم بچوں کو رکھوا دیتے، کوئی انٹیمیشن ہمیں نہیں ہے. تو میجر صاحب نے غصے کا اظہار کیا کہ کوئی بات نہیں، ابھی فوراً آپ جتنے بھی بچے ممکن ہو ان کو فوراً بھیجیں آڈیٹوریم میں. کسی بھی صورت میں میرا بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس ایڈیٹوریم میں. میرا بیٹا 8th کلاس میں پڑھ رہا تھا. اس طرح 7 8 9 یہ سب کلاسز کے بچے 7 8 9 10 تو 7 8 9 کے میکسیمم بچے مارے گئے. ان سب کو لا کے they were supposed to be in their classes. ان کو اپنے کلاسز میں اپنا نارمل روٹین کی اسٹڈی تھی وہ ہونی چاہیے تھی. ان کے بستے اپنے بینچوں پہ، اپنے ڈیسکوں پہ، اپنے کمروں میں رہ گئے اور ان کو ادھر آڈیٹوریم میں بلوایا گیا. اور وہاں پر جب یہ ٹریننگ شروع ہوئی اور اسی ٹریننگ کے فوراً بعد ود ان نو ٹائم، چند منٹوں میں یہ دہشت گرد وارد ہوئے. پھر بہت ہی میں ساری قوم کو، ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایسے یہ کون سے دہشت گرد تھے جن کا پرائم ٹارگٹ، مین ٹارگٹ تو آرمی اور آرمی کے یونیفارم میں ہونے چاہیے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میجر صاحب تھے جو فرسٹ ٹریننگ دینے آئے تھے اس نے جو سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ کوئی مجھے بھی لاکے دے کہ وہ دہشت گرد کو تو نظر نہیں آئے. اس میجر صاحب کو جو لیکچر دے رہے تھے فرسٹ ٹریننگ کی اس کو خراش بھی نہیں آئی، نہ اس کو گولی لگی، نہ زخمی ہوئے، نہ وہ شہید ہوئے. نہ ہی اس کے ساتھ جو 2 بندوں کا سٹاف آیا تھا وہ ان کی گاڑی تیار کڑی تھی، وہ باہر نکلے گاڑی میں، گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے. اور دوسری طرف پر ہمارے بچے بیچارے جو مجبور تھے، لاچار تھے، ان کی سروں میں گولیاں ڈالی گئی، ان کے سینوں کو چلنے کیا گیا، ان کی ایک ایک کے جسم میں 10 12 12 15 15 بلٹ فائر کیے گئے. یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی انصاف ہے، یہ کیسا حکومت ہے، یہ کیسی عدالت ہے، یہ کیسی فوج ہے. فوج کا تو ہم نے سنا تھا کہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، لیکن لگتا ایسا ہے تو پیر بھائی کہ یہ جان بوجھ کر اب ان پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. ہم 5 سال تک سڑکوں پہ عدالتوں کے دروازے کٹکھٹاتے رہے کہ خدا را انصاف دیجیے، لیکن یہ انصاف کا حال ہے اس ملک میں. آپ نے فضل بھائی اپنا بیٹا کھویا ہے، میرے خیال میں کسی باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ رپورٹ اب آپ کے سامنے ہے، آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، وہ اردو کا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی. میں تو پہلے دن سے ایز اے فادر میں شروع کے دنوں میں اپنے بیٹے کی قبر پہ صبح دوپہر شام جایا کرتا تھا. نیچرل سی بات تھی. جب یہ سٹرگل شروع کی اس کے لیے تو تھوڑا سا مجھے سکون چین آیا. میں اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں، ان کے ٹیچروں، اپنے شہید بچوں کے آگے سرخ رو ہوں کہ ہم نے اپنی کوشش کی. اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی.
اس طرح کے جو اپنے ضمیر بیچ کر جو جج ہیں، چاہے مجھے کوئی توہین عدالت بھی کر لی، ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ میں جذبات میں آ کر جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو باتیں کروں گا، جو الزام بھی لگاؤں گا، وہ ریفرنس کے ساتھ، وہ میں ثبوت کے ساتھ اگر ثابت نہ کر سکا تو آپ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ سمپل سی بات ہے تقدیر بھائی۔ ہوا کیا، جب ہمیں بریفنگ دی گئی واقعہ کے بعد تو ہمیں یہ کہا گیا تحریک طالبان نے یہ واقعہ کیا ہے، اور اسی طرح ساری دنیا نے دیکھا کہ تحریک طالبان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس واقعے کی بھی ذمہ داری قبول کی، اور بھی سینکڑوں واقعے میں نہیں بولوں گا۔ پھر کرنا کیا ہوا کہ 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا ہے، اور اپریل 2017 میں کہیں آ کر ایک دن ہم ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیو ٹی وی پہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں اچانک سی ایک ہستی نمودار ہوتی ہے، تعارف اس کا کروایا جاتا ہے، جناب یہ احسان اللہ احسان ہے، جو کہ تحریک طالبان کا کمانڈر اور ترجمان ہے۔ جناب اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک فلاسفر ہے، بڑا جینیس آدمی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا بھٹکا ہوا تھا، اب یہ واپس آ گیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں، اس قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تحریک طالبان ہے اور اس کا کمانڈر تھا، ابھی اس نے سرنڈر کیا ہے یا اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، ہم ایشو میں نہیں جانا چاہتے۔ مجھے سمپل سی آپ نے، اس قوم نے، اس عدالت نے، اس فوج نے جواب دینا ہے۔ اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، آئین پاکستان 1973 کے تحت جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں اپنے اپنے اختیارات میں کام کریں گے۔ پھر جو آپ نے اسی ملک میں 16 دسمبر 2014 کے بعد، اے پی ایس واقعہ کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام کیا، اس کی بنیاد اس بات پہ تھی، ساری قوم نے، ساری سیاسی پارٹیوں نے اپنے وہ کہتے ہیں جذبات، اپنی سب چیز کو بلا کر صرف اس اندوناک سانحے کی روشنی میں اس ادارے کا ساتھ دیا، ہم نے ساتھ دیا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں یہ تسلی تو ہو کہ ہمارے سروں پر ڈالر نہیں لی جا رہے ہیں، ہم کسی گیم کا حصہ نہیں بن رہے ہیں۔ اس احسان اللہ احسان کو 3.5 سال تک شاہی مہمان بنا کے رکھا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جذباتی ہوں، اس کو آپ یہ کریں، لیکن جو آپ کا قانون کہہ رہا ہے، میں آپ کو ناظرین کو بتاؤں، ملٹری کورٹ کا قیام اس بنیاد پر کیا گیا کہ جو نارمل عدالتی ہیں، جو سویلین کورٹس ہیں، وہاں سے ملزم بچ جاتے ہیں اور اس پہ کافی عرصہ لگ جاتا ہے، پھر ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت ہوتی ہے، اور وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ وہ پہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے، تو 15 دنوں میں وہاں پر مقدمات کی سماعت ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لیے ملٹری کورٹ کا قیام، میں ملٹری ایکٹ پہ بھی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ ملٹری ایکٹ کے نیچے 24 گھنٹے میں آپ نے جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس کو آپ نے سزا دینی ہے یا آپ نے بری کرنا ہے۔ بری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس دہشت گرد نے کسی کا بھی یہ کارندہ ہو، کسی نے بھی اس کو ٹرین کیا ہو، لیکن اس نے اگر اس جرم کا اعتراف کیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو ملٹری کورٹ میں سزا دی جانی چاہیے تھی۔ 3.5 سال تک اسی ہمارے جی ایچ کیو کے جو ہمارے اس ملک کے کرتا درتا ہیں، ان کے پاس یہ شاہی مہمان بنا بیٹھا تھا، جب تک میں نے پشاور ہائی کورٹ جو اس صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں پہ جا کے پٹیشن داخل کی کہ خدا را ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، اس ملک کے ساتھ نہ کریں، انصاف کریں، یہ دہشت گرد ہے، اس کو آپ کورٹ میں پیش کریں، اس کو سزا دیں، اگر بے گناہ ہے اس کو بری کریں، لیکن اس کو ہماری زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آپ اس کو میڈیا پہ اس طرح کوریج نہ دیں، اس کو ایک دہشت گرد کی طرح، ایک جرائم پیشہ شخص کی طرح ٹریٹ کریں۔ عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ نے دسمبر 2017 کو میری ریٹ پٹیشن پر آرڈر کیا
کہ نہ ہی یہ ریاست نہ ہی یہ فوج احسان اللہ احسان کو رہا کرے گی، نہ ہی اس کو کوئی ایمنسٹی دے گی، نہ ہی اس کو کوئی انارو دے گی، نہ معافی دے گی، بلکہ اس کو فوراً سے پیشتر ملٹری کورٹ میں پیش کر کے سزا دے گی۔ لیکن کدھر گئے وہ آرڈر بھی عدالت کے کہ وہ اس نے وقت نے ثابت کر دیا۔ وہ بات جو 2 سال 3 سال پہلے جو دسمبر 2017 میں کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو رہا نہیں کرنا، ہمارے جو 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 خدشات تھے کہ اس کے ساتھ ڈیل ہوا ہے، اس کے ساتھ بارگین ہوئی ہے، اس کو این آر او دیا جا رہا ہے، یہ انہی کے کارندے ہیں۔ آخر میں ہم مختصر کرتا ہوں کہ ابھی چند مہینے 2-3 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں خبر ملی کہ اتنا ہائی پروفائل دہشت گرد، ساری دنیا کا نون دہشت گرد، وہ ان کی کسٹڈی سے غائب ہو کر پتہ نہیں ترکی پہنچ گیا یا کہیں پہ بھی پہنچ گیا۔ بہرحال یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ریفرنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو داخلہ منسٹری کے جو بھی ہیں، خود ایڈمٹ کیا، بلکہ میں نے جب کورٹ میں اب پھر پیش کیا، کنٹمپٹ آف کورٹ کی کیس میں پروسیڈنگ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جواب آیا کہ جی ہاں احسان اللہ احسان ہماری حراست سے فرار ہو گئے۔ یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسے ادارے ہیں میرے جن کی حراست سے اتنے ہائی پروفائل مجرم دہشت گرد بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہم عام عوام جب اپنے حق کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں تو ہمارے اوپر دفعات ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں۔ میرے اوپر چند دن پہلے دہشت گردانہ حملہ ہوا، قاتلانہ، میری گاڑی کو 9 بلٹس لگی، مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے فرام دا ڈے فرسٹ کہ اس واقعے کے حوالے سے خاموش رہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان جیسے دہشت گرد تو آسانی سے نکل جاتے ہیں، تو یہ کافی ساری باتیں ہیں، اس کو گھنٹوں لگ جائیں میرے، تو عاطف بھائی یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، میں بھی خیر اسی واقعے کا ذکر کرنے والا تھا جو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ابھی کچھ عرصے پہلے۔ آخر میں یہ بتائیں کہ کوئی کیا لاہ عمل ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا جو فورم ہے، یا اب تو پی ٹی ایم بھی اس حوالے سے کافی آواز اٹھا رہی، کیا لاہ عمل کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، ہیومنلی جو پاسبل ہوگا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایکٹنگ تو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، دنیا کے دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ ملک تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ترقی یافتہ یا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ جو بھی قانون آئین کا طریقہ کار ہے، اس کے راستے بھی ہماری جدوجہد جاری ہے۔ ایک جو اوزار ہمارے پاس ہے، ایک ٹول ہمارے پاس ہے، وہ ہماری زبان ہے، ہمارے ساتھ ہے، قلم ہے۔ ہم کم از کم یہ لکھیں گے۔ عاطف بھائی، یہ واقعہ صرف میرا نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس قوم کا ہے۔ میرے ساتھ یا ہم اے پی ایس کے شہداء کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن میری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کے اندھوناک واقعہ کی شفاف تحقیقات کر کے ملزموں کو، پروڈیوسرز کو، فیسیلیٹیٹرز کو، جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہیں اس واقعہ میں، ان کو سزا دیں۔ دیکھیں، سزا اور جزا کا کانسیپٹ بیسیکلی بنا اسی لیے ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ کرے گا سب کچھ، قیامت کے دن ہوگا انصاف، تو پھر تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، پھر عدالتیں بند کر لیں، پھر تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس واقعے کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں بھی آئی، پشاور کے اس وقت کے جو آئی جی پی تھے ناصر درانی، اس نے پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا۔ بدقسمتی سے عاطف بھائی بہت بڑی ٹریجڈی ہے نیشنل کہ اس واقعہ میں سمجھتا ہوں نہ پروونشل گورنمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کسی بھی کلاس 4 کو، کسی چپڑاسی کو بھی انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا۔ ہاں البتہ ملٹری والی جو کہانی سنا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھی نہیں، لیکن اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔
प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो भी जिम्मेदारान थे, बल्कि उसी नासिर दुर्रानी जो कि आईजीपी था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, चाहिए ये तो उसको फौरन सस्पेंड किया जाता, बहुत बड़ी इंक्वायरी होती, उसको सजा दी जाती, उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा एग्रीमेंट के तहत इस्लामाबाद में मजीद मराद के साथ और भी प्रोकशिश जॉब दी गई। तो ये कहाँ पर ताने बाने जा रहे हैं? उन लोगों को जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको प्रमोशन दी गई, उनको अवार्ड्स दिए गए। करप्शन की कहानी आप देखें, इसी वाक़े की बुनियाद पर उन्होंने अरबों डॉलर की पहले भी की होगी, उसके बाद किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए हमने ख्वाहिश की थी, हमारा ये मुद्दा था, हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ईमानदार जजों पे बने। अब जो ये पोजीशन जा रही है, हम ये अभी मुतालबा करेंगे कि एक इंटरनेशनल ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जिसका हम मुतालबा एज अ कौम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, कि हम पख्तून सरजमीन पर जो दहशतगर्दी के नाम पर जो 2 नंबर जहाद के नाम पे जो जंग हम पे मुसल्लत की गई है, इसमें भी हम अपने केस को उठाएंगे। अब हम फॉर्मली कोशिश करेंगे कि हम यूनाइटेड नेशन तक अपना केस पहुंचाएं, जहां तक हो सके। यहाँ से अगर इंसाफ ना मिला, सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये मैं वादा करता हूँ बशर्ते जिंदगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक इस केस को पहुंचाएंगे, और जब तक जिंदगी रही तो कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिर में अपने इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद इस अंदाज से, इस तफसील के साथ इस मौजू को पहली दफ़ा देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे उनको आखिर में, एक बच्चे के वालिद के तौर पर जो इस वाक़े में चला गया, एक आदमी जिसने पिछले 6 साल से इस वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कोशिश की, मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटे, एहतजाज किया, मुजाहरे किए, अदालतों के दरवाजे खटखटाए, आप अपनी इस वक्त लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा मुत्तहिद हो जाएं। ये ना सोचें कि आज मुझ पे गुजरी है, मेरे घर पे आई है तो आप बच गए। मेरे साथ जो होनी थी वो हो चुकी है। अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएं, और वो आवाजें जो हक, इंसाफ और सच मांग रही हैं, उसका साथ दीजिए। मैं रहूं ना रहूं, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह मुझ पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह मेरा क्रैकडाउन हो रहा है, लगता नहीं है कि बहरहाल जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन रिक्वेस्ट है इस कौम से, इस दुनिया के तमाम पेरेंट्स से, जवानों से, कि अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए आज अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आपने एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा आने वाला, एक महफूज आने वाला कल देखना है, तो आज आवाज़ उठाएं। जुल्म करना इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना जुल्म सहना गुनाह है। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा सोच है। तो खुदारा जुल्म करने वाले का हाथ रोकने के लिए, जुल्म रोकने के लिए मजलूम का साथ दीजिए, बल्कि अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फजल भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बात हो रही थी हमारी फजल खान एडवोकेट से, आर्मी पब्लिक स्कूल शोहदा फोरम के वो सदर हैं। इसके अलावा वो समाजी तौर पर भी बहुत मुतहर्रिक हैं। उनका बेटा इस वाक़े में शहीद हुआ था, तो हमने उनकी पूरी बात तफसील के साथ सुनी, आपके सामने रख दी। उम्मीद करेंगे कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, और वो तफसीलात जो शायद आप नहीं जानते, या जो रिपोर्ट नहीं की गई मीडिया के ज़रिए और अब भी नहीं की जा रही, उन तक आप पहुंच गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।